جب ہم کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام کیا ہے، اس کی بہت سی چیزیں کہی جا سکتی ہیں، ساری ٹھیک ہوں گی کم و بیش، لیکن صلیب کا ایک اور پیغام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ یہ صلیب کا پیغام ہے، آپ بہت ویلیویبل ہیں، آپ کی ویلیو اتنی ہے کہ خدا کو خود زمین تک آنا پڑا اور زمین پہ آ کے اسے اپنی جان دینی پڑی۔ یہ ہے آپ کی ویلیو، یہ ہے میری ویلیو، یہ ہے صلیب کا پیغام، یہ ہے دلیری، یہ ہے حوصلہ اور ہمت جو خدا کے لوگوں کو کلام میں آ کے کلام کی سمجھ کی وجہ سے مل جاتی ہے، اور پھر وہ دلیر ہو کے نکلتے اور خدا کا کام کرتے ہیں۔ مسیح میرے لیے، خدا نے اپنا آسمان چھوڑا، اس ساری کائنات کا کریٹر، تخلیق کرنے والا زمین پہ آیا میرے اور آپ کے لیے، پرائز پے کرنے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ پیمنٹ لے لو اور یہ مجھے دے دو، یہ جو چیز تم نے قابو کر لی ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو، خدا کے ساتھ ہماری زندگی کو اور اس قیمت کو جو ادا کی گئی ہے، اس کو روایتی اور مذہبی خانوں میں نہیں ڈال دینا کہ ہم گم ہو جائیں اور ہم روایتوں میں کھو جائیں اور پھر ہمارا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد جب ہم پہلے باب کے بعد دوسرے چیپٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ دوبارہ سے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ آدم کو بنا رہا ہے۔ اگر دوسرے باب کی 7 آیت آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب پہلے بھی لکھا گیا ہے، پہلے باب میں بھی 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں اور پھر آگے بھی بیان کیا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا لکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے تو کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی جو اسپرٹ کو بنایا گیا ہے، انسان کو جب تخلیق کیا گیا ہے اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ اور جب خدا نے انسان کو بنانا تھا تو اس کو اس نے تخلیق کیا اور وہ اسپرٹ تھا، روح تھا، آج بھی آپ روح ہے۔ اور اس کے بعد خدا نے ان کی جو اسائنمنٹ رکھی وہ کیا تھی؟ اسائنمنٹ یہ تھی کہ انسان نے زمین کے اوپر حکومت کرنی، زمین کے اوپر جائے گا، رہے گا اور اس کو معمور اور محکوم کرے گا۔ اور چونکہ زمین جو ہے وہ سین ورڈ ہے، جو اسپرٹ ہے وہ ان سین ورڈ ہے، تو ان سین ورڈ سے جب اس کو سین ورڈ میں آنا ہے تو پھر اس کو سین باڈی کی ضرورت ہے، ایک ایسا بدن جس کو دیکھا جا سکے۔ روح کا اپنا بدن ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، فرشتے یہاں موجود ہیں، خدا کی معموری حضوری موجود ہے، خدا موجود ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب اسائنمنٹ یہ ہے کہ اب اس نے زمین کو جا کے معمور اور محکوم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس باڈی۔ اس کے لیے موٹی سی مثال جو آپ کو سمجھ آ جائے گی، خدا یسوع مسیح خدا ہے، خدا جب آسمان پہ ہے وہ اسپرٹ ورلڈ میں ہے تو ٹھیک ہے، فنکشن چل رہا ہے۔ لیکن جب مسیح کے پاس یہ اسائنمنٹ آئی کہ اب مسیح نے زمین کے اوپر جانا ہے تاکہ انسان کے لیے کفارہ دیا جا سکے، تو پھر کیا ہے؟ خدا
क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड में है और अब असाइनमेंट ये है कि सीन वर्ल्ड में जाके उसको काम करना है। तो सीन वर्ल्ड में जाने के लिए जरूरी है कि उसके पास बदन हो, बदन होगा तो वो जाएगा और वहां पे वो अपना काम करेगा। स्पिरिट वर्ल्ड से जो भी जमीन पे आया है, पुराने नामे में भी उसने आदम का रूप लिया है, बॉडी जो है उसको दी गई है और उसने मूव किया है। सो रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया, ये दो